بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ علم اقوام کی ترقی کا ضامن ہے، قوم کے نونہالوں کی فکری تربیت کا مرکز۔ آسٹر اکیڈمی دا اسکول آف ایکسیلنس تمام نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں سب سے آگے، جس میں عصری تعلیم سے لیس صحت مند تعلیمی ماحول، اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ، قرآن اور دینیات کی لازمی تعلیم، اسپورٹس کے ساتھ ساتھ طلبہ اور طالبات کے لیے سیمینارز، ادبی اور کلچرل پروگرامز۔ آسٹر اکیڈمی دا اسکول آف ایکسیلنس۔ اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحوں کا جشن منائیں نورانی لباس کے ساتھ۔ ہمارے شاندار ویڈنگ کلیکشن میں ہیں خوبصورت و نایاب شیروانیاں۔ ہمارے گروم اسٹوڈیو میں دستیاب ہیں دولہے کی خواہش کے عین مطابق روایتی ملبوسات اور ماڈرن سوٹس۔ نورانی لباس گروم اسٹوڈیو کے لیے تشریف لائیں ہمارے وجے نگر کالونی، گیلیکسی ٹولی چوکی، پودیم مال ٹولی چوکی اور چادر گھاٹ ملک پیٹ برانچز پر۔ Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsher Ganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. ایک سو 40 کروڑ کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی رہنما پوپ فرانسس کا انتقال۔ آخری پیام میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی، جنگ بندی کی اپیل کی۔ LGBT کو قبول کیا، چرچ کے استحصال کے لیے معافی مانگی۔ 1300 سال کے پہلے غیر یورپی پوپ نے فیصلوں سے عیسائی دنیا کو چونکا دیا تھا۔ ویٹیکن میں سوگواروں کا ہجوم، دنیا بھر میں افسوس کا اظہار۔ امریکی حملوں کے بعد حوثیوں کی جوابی کارروائی، اسرائیلی شہریوں اور USS ہیری ٹرومین جہاز کو نشانہ بنایا۔ غزہ میں 39 فلسطینی جاں بحق، مسلسل 35ویں دن حملے، کئی گھروں کو تباہ کر دیا گیا۔ معلوم نہیں اگلا کھانا کیا ہوگا، کہاں سے آئے گا۔ غزہ کے فلسطینیوں کی حالت پر ورلڈ فوڈ پروگرام کی رپورٹ۔ ایران امریکہ ایکسپورٹس بات چیت 4 شعبے کو مسقط میں ہوگی۔ تہران نے کیا اعلان، کہا پابندیاں ہٹانے پر توجہ ہوگی۔ یوکرین کو نیٹو رکنیت دینے سے امریکہ نے کیا انکار، رشیا نے کیا اطمینان کا اظہار۔ ایسٹر جنگ بندی ختم۔ امریکی نائب صدر JD وانس انڈیا پہنچے، مودی سے ملاقات، ٹیرف اور دوسرے مسائل پر اہم بات چیت۔ انڈیا میں الیکشن کمیشن کمپرومائزڈ ہو گیا، سسٹم میں خرابی پیدا ہو گئی، بوسٹن میں راہل گاندھی کا خطاب۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ یمن کی حوثیوں نے اسرائیل کے بعض اہم مقامات پر حملے کیے ہیں، اس کے علاوہ امریکہ کے جنگی جہازوں کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ یمنی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے کہا کہ ایشکیلون شہر کے ایک اہم مقام کو دیسی ساختہ یافے ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ ایلات بندرگاہ کے قریب اسرائیلی فوج کے ایک ٹارگٹ پر وار کیا گیا، اسے دیسی ساختہ سمد 1 ہوائی گاڑی سے نشانہ بنایا گیا۔ یحییٰ سری نے کہا کہ غزہ کے فلسطینیوں
فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے یہ حملے کیے گئے۔ اس کے علاوہ یمنی فوج کی سمندری شاخ نے ریڈ سی میں USS ہیری ٹرومین جہاز پر حملہ کیا۔ عرب ملک کے خلاف مسلسل جارحیت کے جواب میں یہ کارروائیاں کی گئیں۔ حال ہی میں یمن میں امریکہ کے حملوں میں درجنوں سویلینز جاں بحق ہوئے ہیں۔ یحییٰ سری نے کہا کہ اسرائیل اور ریڈ سی میں ان کے حملے جاری رہیں گے۔ اس سے پہلے یمن میں امریکہ کے حملوں میں 12 سویلینز جاں بحق ہوئے۔ غازہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں 39 فلسطینی شہید ہوئے۔ اسی مدت کے دوران 62 فلسطینی زخمی ہوئے۔ جب سے 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیلی حملے شروع ہوئے ہیں، غازہ میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 51,240 ہو گئی ہے۔ اسی مدت کے دوران 1,16,931 فلسطینی زخمی ہوئے۔ جب سے 18 مارچ کو جنگ بندی سمجھوتہ توڑ کر اسرائیلی فوج نے حملے شروع کیے ہیں، 1,864 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں اور 4,890 زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ اسرائیل نے مسلسل 35ویں دن غازہ میں حملے کیے۔ تازہ حملوں میں کئی گھروں کو تباہ کیا گیا۔ دوسری طرف غازہ کی ناکہ بندی بھی جاری ہے، جس سے فلسطینیوں کو ضروری سامان ملنا مشکل ہو گیا ہے۔ تازہ حملوں میں خان یونس، غازہ سٹی، سینٹرل غازہ، دیر البلح اور دوسرے مقامات پر کئی حملے کیے گئے۔ غازہ سول ڈیفنس اور فلسطین ریڈ کریسنٹ سوسائٹی نے بتایا ہے کہ 14 فلسطینی ایمرجنسی ورکرز اور یونائیٹڈ نیشنز کے ایک ملازم کو جان بوجھ کر ہلاک کیا گیا تھا اور اس ہلاکت کی عالمی تحقیقات ہونی چاہیے۔ انہوں نے پچھلے مہینے کی ان بے رحمانہ ہلاکتوں پر اسرائیل کی چھان بین کو رد کر دیا۔ اس دوران اسرائیلی فوج نے ریسکیو ورکرز کی ہلاکتوں کے معاملے میں غلطی کو قبول کیا۔ اس سلسلے میں ایک آفیسر کو برطرف کر دیا گیا۔ ورلڈ فوڈ پروگرام نے کہا ہے کہ غازہ میں رہنے والے فلسطینی خاندانوں کو نہیں معلوم کہ ان کا اگلا کھانا کیا ہوگا اور کہاں سے آئے گا۔ اسرائیل 7 ہفتوں سے مسلسل غازہ کی ناکہ بندی کیے ہوئے ہے اور کوئی بھی سامان اندر نہیں آ رہا ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام نے ایکسپرٹ تمام فریقوں سے کہا کہ وہ سویلینز کی ضروری انسانی مدد کو یقینی بنائیں، ورکرز کی حفاظت کی جائے اور جنگ بندی کے انتظامات کیے جائیں۔ ایران نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ انڈائریکٹ بات چیت کا اگلا دور مسقط میں 4 شنبے کو ہوگا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ اعلان کیا اور کہا کہ اس بات چیت میں نیوکلیر مسائل اور پابندیاں ہٹانے پر توجہ دی جائے گی۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اپنی ہفتے وار پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ ہمارا ماننا ہے کہ ایران کے خلاف ظالمانہ پابندیوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ یہ پابندیاں غیر قانونی ہیں جو کئی دہوں سے ایران کے خلاف لگی ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے روم میں ہونے والی بات چیت میں ایران اور امریکہ نے اس بات سے اتفاق کیا کہ دونوں ملکوں کے بیچ ایکسپورٹ لیول کی بات چیت ہوگی۔ 2 راؤنڈز کی بات چیت میں ایرانی وزیر خارجہ عباس ارغچی اور مڈل ایسٹ سے متعلق امریکہ کے نمائندے اسٹیو وٹکاف نے حصہ لیا۔ اگلی بات چیت 4 شنبے کو ہوگی جس میں ایکسپورٹس حصہ لیں گے۔ بقائی نے کہا کہ اس بات چیت میں دونوں ملکوں کے نقطۂ نظر پر تفصیل سے بات ہوگی۔ انڈائریکٹ بات چیت میں سعودی عرب کے رول کے بارے میں ایک سوال پر بقائی نے کہا کہ پڑوسی ملکوں کے ساتھ ہمارے تعلقات خوش ہمسائیگی پر مبنی ہیں۔ ہفتے کو دوسرے دور کی بات چیت کے بعد عباس ارغچی نے کہا تھا کہ تہران اور واشنگٹن نے بعض مقصدوں اور اصولوں پر مفاہمت کی ہے۔ ایرانی ترجمان نے کہا کہ وہ بات چیت کی میزبانی کے لیے اٹلی کی حکومت کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رشیا اور چائنا کو بات چیت کے تعلق سے بتایا گیا ہے۔ یوکرین کی فوج نے کہا ہے کہ ایسٹر کے موقع پر 30 گھنٹے کی جنگ بندی ختم ہونے کے بعد کل رات رشیا نے کئی ڈرون حملے کیے۔ یہ حملے دارالحکومت کیف، خیرسون، نپرو، زپوریزیزا، میکولی اور چیلسی ٹاؤن میں کیے گئے۔ رشیا کی وزارت دفاع نے حملوں کی تصدیق کی۔ صدر پوٹین نے ایسٹر کے موقع پر عارضی جنگ بندی کا اعلان کیا تھا۔ امریکہ کی کوششوں کے باوجود اب تک یوکرین جنگ بندی کے تعلق سے کوئی ٹھوس فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ کرملن نے کہا ہے کہ یوکرین کو نیٹو کی رکنیت دینے سے امریکہ کا انکار اطمینان کی بات ہے۔ امریکی سفیر جنرل کیت کلاک نے اتوار کو کہا تھا کہ یوکرین کو نیٹو کی رکنیت دینے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ٹرمپ نے کئی بار کہا ہے کہ نیٹو میں یوکرین کو شامل کرنے کا خیال ہی جنگ کی اصل وجہ ہے۔ کرملن کے ترجمان ڈیمیٹری پیشکوف نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے مختلف سطحوں پر واشنگٹن سے یہ بات سنی ہے، یوکرین کو نیٹو کی رکنیت دینے کا امکان بالکل نہیں ہے۔ کو بات کرتے ہیں پوپ فرانسس کے انتقال کی۔ کیتھولک عیسائیوں کے روحانی رہنما پوپ فرانسس کا 88 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا ہے۔ کئی دنوں سے وہ بیمار تھے۔ پوپ فرانسس کو 14 فروری کو سانس لینے میں تکلیف پر ہاسپٹل میں شریک کیا گیا تھا۔ حال ہی میں انہیں ڈسچارج کیا گیا تھا۔ انہوں نے اتوار کو ایسٹر کے موقع پر عقیدت مندوں سے ملاقات بھی کی تھی اور غازہ جنگ بندی کے لیے دعا بھی کی تھی۔
تھی. وہ 1936 میں ارجنٹائن کے شہر بیونس آئریس میں پیدا ہوئے تھے. پوپ فرانسس اس سے پہلے بیونس آئریس کے آرچ بشپ تھے. 2013 میں پوپ بینیڈکٹ کے استعفے کے بعد انہیں پوپ کی حیثیت سے چنا گیا تھا اور وہ 12 سال تک اس عہدے پر رہے. ان کے چناؤ پر کافی حیرت کا بھی اظہار کیا گیا تھا. پوپ فرانسس کو ایک آؤٹ سائڈر کے طور پر دیکھا گیا تھا. پوپ فرانسس 1300 سال میں پہلے غیر یورپی پوپ تھے. وہ غریبوں کے لیے اپنی ہمدردی کے لیے جانے جاتے تھے. ویٹیکن کے ٹی وی چینل پر کہا گیا کہ پیارے بھائیوں اور بہنوں، انتہائی افسوس کے ساتھ اعلان کیا جاتا ہے کہ ہمارے ہولی فادر پوپ فرانسس نہیں رہے. صبح 7:35 پر وہ خدا کے پاس چلے گئے. اتوار کو ایسٹر کے موقع پر پوپ فرانسس سینٹ پیٹر اسکوائر پر پیش ہوئے تھے. بتایا گیا کہ انتقال سے کچھ دیر پہلے انہوں نے امریکی نائب صدر جے ڈی وانس سے ملاقات کی تھی. دنیا بھر کے لیڈرز نے پوپ فرانسس کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا اور چرچ میں سدھار کے لیے ان کی کوششوں کو یاد کیا. یورپی کمیشن کی صدر اورسولا وان ڈیر نے کہا کہ پوپ نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کیا تھا، ان کی بھی زندگیوں کو جن کا کیتھولک سے کوئی تعلق نہیں ہے. وائٹ ہاؤس نے بھی افسوس کا اظہار کیا. رشیا کے صدر پوٹین کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا اور صدر پوٹین کے ساتھ ان کی یادوں کو یاد کیا گیا. اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلانی نے کہا کہ یہ افسوسناک خبر ہے، ایک عظیم انسان ہم سے جدا ہو گیا ہے. سابق امریکی صدر جو بائیڈن نے پوپ فرانسس کو عوامی پوپ قرار دیا. ایران نے پوپ فرانسس کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا. ایجپٹ کے صدر عبدالفتح السیسی نے کہا کہ پوپ فرانسس امن اور محبت کی آواز تھے. تائیوان اور دوسرے ملکوں کے لیڈرز نے بھی افسوس کا اظہار کیا. فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے کہا کہ فلسطینی عوام اپنے ایک سچے دوست سے محروم ہو گئے ہیں. پوپ فرانسس نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا تھا. انہوں نے ویٹیکن میں فلسطینی جھنڈا لہرانے کی اجازت دی تھی. اسپین اور آئرلینڈ کے لیڈرز نے بھی افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ پوپ فرانسس نے غریبوں اور مظلوموں کے حق میں آواز اٹھائی تھی. پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری نے بھی افسوس کا اظہار کیا. پوپ کے انتقال کی خبر پھیلتے ہی سینٹ پیٹر اسکوائر پر سوگواروں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی. برطانیہ کے کنگ چارلس نے کہا کہ پوپ فرانسس نے کئی زندگیوں کو چھوا تھا. ایک دن پہلے ہی انہوں نے ہزاروں عبادت گزاروں کو ہیپی ایسٹر کہا تھا. انہیں 5 مہینے پہلے انفیکشن کے علاج کے بعد حال ہی میں ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا گیا تھا. پوپ فرانسس کی موت کے ساتھ ہی اب نئے پوپ کو چننے کا صدیوں پرانا عمل شروع ہو جائے گا. پوپ فرانسس نے LGBT کمیونٹی کو قبول کیا تھا اور چرچ کی طرف سے استحصال کے لیے معافی مانگی تھی. اپنے کئی فیصلوں کے ذریعے انہوں نے کیتھولک چرچ کو ہلا کر رکھ دیا تھا. پوپ فرانسس نے اپنے آخری پیام میں پوری دنیا میں امن، فلسطین میں جنگ روکنے اور یوکرین جنگ ختم کرنے کی اپیل کی تھی. انہوں نے ایسٹر کے موقع پر اپنے پیام میں کہا تھا کہ مذہب کی آزادی، سوچ کی آزادی، اظہار خیال کی آزادی اور دوسروں کے خیالات کے احترام کے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا. انہوں نے حقیقی معنوں میں ہتھیار ترک کرنے کی ضرورت پر زور دیا تھا. پوپ نے میانمار اور سوڈان میں امن کی بھی بات کی تھی. پوپ فرانسس نے سینٹ پیٹر بیسیلیکا کی بالکنی سے ایسٹر سنڈے کے موقع پر پیش ہوتے ہوئے غزہ میں اسرائیلی جارحیت سے پیدا انسانی بحران کی مذمت کی تھی. پوپ نے کہا تھا کہ میں تمام فلسطینی عوام اور اسرائیلی عوام کے درد کو سمجھتا ہوں. میں تمام فریقوں سے جنگ بندی کی اپیل کرتا ہوں اور ہوسٹیجز کی رہائی کی اپیل کرتا ہوں اور بھوکے لوگوں کی فوری مدد چاہتا ہوں. پوپ فرانسس نے جو 140 کروڑ کیتھولک عیسائیوں کے رہنما تھے، کئی بار غزہ میں اسرائیلی حملوں کی کھلے عام مذمت کی تھی. انہوں نے نومبر میں کہا تھا کہ اسرائیلی حملوں کو نسل کشی قرار دیا جا سکتا ہے. انہوں نے اپنی کتاب میں غزہ جنگ کو اسرائیلی نسل کشی کہا تھا. دسمبر میں اسرائیل کی وزارت خارجہ نے ویٹیکن کے سفیر کو طلب کرتے ہوئے پوپ کی تنقیدوں پر احتجاج بھی کیا تھا. وزیر اعظم نریندر مودی نے پوپ فرانسس کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے. انہوں نے دنیا بھر کی کیتھولک آبادی سے افسوس کا اظہار کیا. سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں وزیر اعظم مودی نے کہا کہ ہمدردی، انکساری اور روحانی حوصلے کی علامت کے طور پر وہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے. وزیر اعظم نے کہا کہ کم عمری سے ہی پوپ نے حضرت عیسیٰ کے نظریات کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا. مودی نے پوپ کے ساتھ اپنی ملاقاتوں کو یاد کیا. انہوں نے کہا کہ پوپ انڈیا کے عوام کے لیے بھی محبت رکھتے تھے. امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وانس 4 دن کے دورے پر انڈیا پہنچے. انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی. یہ دورہ اور ملاقات ایک ایسے وقت ہوئے جب ڈونلڈ ٹرمپ حکومت کی معاشی پالیسیوں کی وجہ سے دنیا بھر میں ہلچل مچی ہوئی ہے. معلوم ہوا کہ دونوں نے امریکہ کے ٹیرف اور آپسی تجارتی سمجھوتے کے بارے میں بات چیت کی. ٹرمپ حکومت نے انڈیا اور کئی دوسرے ملکوں پر اضافی ٹیرف 90 دنوں کے لیے ٹال دیا ہے. اس سلسلے میں دونوں ملکوں کے بیچ بات چیت ہو رہی ہے. وانس کے ساتھ ان کی انڈین امریکن بیوی اوشا اور بچے بھی ہیں. وہ دہلی کے بعد جے پور اور آگرہ کا دورہ کریں گے.
अमरीकी नायब सदर सुबह 9:30 बजे दिल्ली पहुंचे। उन्होंने शाम 6:30 बजे वजीर आजम की लोक कल्याण मार्ग रिहाइश गाह पर मुलाकात की। उन्होंने दोनों मुल्कों के बीच डिफेंस ताउन के बारे में भी बातचीत की। नायब सदर मंगल को जयपुर और फिर आगरा का दौरा करेंगे। आगरा में वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ ताजमहल देखने जाएंगे। उनका दौरा जुमेरात 24 अप्रैल को ख़त्म होगा। जेडी वांस इटली से इंडिया पहुंचे। इटली में उन्होंने पोप फ्रांसिस से मुलाकात की थी। सीनियर कांग्रेस लीडर और लोकसभा के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने बॉस्टन में इंडियन कम्युनिटीज़ का खिताब करते हुए कहा कि इंडिया में इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया है और सिस्टम में खराबी पैदा हो गई है। महाराष्ट्र इलेक्शंस का हवाला देते हुए सीनियर कांग्रेस लीडर ने कहा कि 2 घंटों में 65 लाख वोटर्स का इजाफा हुआ, जो नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि एक हकीकत है कि महाराष्ट्र में असल वोटर से कहीं ज़्यादा वोटर्स ने वोट दिया। इलेक्शन कमीशन ने हमें शाम तकरीबन 5:30 बजे एक फिगर दिया था और 2 घंटों में शाम 7:30 बजे तक 65 लाख वोटर्स का इजाफा हुआ। ये नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि ये बात बिल्कुल साफ है कि इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुका है। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि सियासी पार्टियों की तरफ से किए जाने वाले ऐसे दावे बेबुनियाद है। अमेरिका के साथ इंडिया की पार्टनरशिप के बारे में राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि दोनों मुल्क मिलकर काम करेंगे। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। इल्म अखवान की तरक्की का जामिन है, कौम के नौनिहालों की फिक्री तरबियत का मरकज। ऑस्टर एकेडमी द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस तमाम निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में सबसे आगे, जिसमें असरी तालीम से लैस सेहतमंद तालीमी माहौल, अखलाकी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो, कुरान और दीनियात की लाजमी तालीम, स्पोर्ट्स के साथ साथ तलबा और तालिबात के लिए सेमिनार्स, अदबी और कल्चरल प्रोग्राम्स। ऑस्टर एकेडमी द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों का जश्न मनाएं नूरानी लिबास के साथ। हमारे शानदार वेडिंग कलेक्शन में हैं खूबसूरत और नायाब शेरवानियां। हमारे ग्रूम स्टूडियो में दस्तयाब हैं दूल्हे की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक रिवायती मलबूसात और मॉडर्न सूट्स। नूरानी लिबास ग्रूम स्टूडियो के लिए तशरीफ लाएं हमारे विजयनगर कॉलोनी, गैलेक्सी टोली चौकी, पोडियम मॉल टोली चौकी और चादरघाट मलकपेट ब्रांचेस पर। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukhnagar. एक 140 करोड़ कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी रहनुमा पोप फ्रांसिस का इंतकाल। आखिरी पयाम में इसराइली जारहियत की मजम्मत की, जंगबंदी की अपील की। LGBT को कबूल किया, चर्च के इस्तेहसाल के लिए माफ़ी मांगी। 1300 साल के पहले गैर यूरोपी पोप ने फैसलों से ईसाई दुनिया को चौंका दिया था। वेटिकन में सोगवारों का हुजूम, दुनिया भर में अफसोस का इजहार। अमरीकी हमलों के बाद हूसियों की जवाबी कार्रवाई। इसराइली शहरियों और USS हैरी ट्रूमैन जहाज को निशाना बनाया। गाजा में 39 फलस्तीनी जाम बहक। मुसलसल 35वें दिन हमले, कई घरों को तबाह कर दिया गया। मालूम नहीं अगला खाना क्या होगा, कहां से आएगा। गाजा के फलस्तीनियों की हालत पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की रिपोर्ट। ईरान अमेरिका एक्सपोर्ट्स बातचीत 4 शंबे को मस्कत में होगी। तेहरान ने किया ऐलान, कहा पाबंदियां हटाने पर तवज्जो होगी। यूक्रेन को नाटो रुकनियत देने से अमेरिका ने किया इनकार, रशिया ने किया इत्मीनान का इजहार। ईस्टर जंगबंदी खत्म। अमरीकी नायब सदर जेडी वांस इंडिया पहुंचे, मोदी से मुलाकात, टैरिफ और दूसरे मसाइल पर अहम बातचीत।
انڈیا میں الیکشن کمیشن کمپرومائزڈ ہو گیا، سسٹم میں خرابی پیدا ہو گئی، بوسٹن میں راہل گاندھی کا خطاب۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع الافراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔